آخری گالی، ایک لطیف طنز۔ انسان دوستوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز اللہ کے نام سے، جس کی رحمت پرجوش اور شفقت رحیمی ابدی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اردو کے ایک منفرد شاعر، نغمہ نگار اور طنز و مزاح کی خوبصورت باصلاحیت شخصیت راجہ مہدی علی خان کی۔ وہ صرف شاعر نہیں تھے بلکہ برصغیر کی فلمی دنیا میں ایک کامیاب نغمہ نگار بھی تھے۔ بمبئی کی مصروف فلمی زندگی کے باوجود ان کی طنزیہ و مزاحیہ تحریریں اخبارات و جرائد میں باقاعدگی سے شائع ہوتی رہی۔ راجہ صاحب کو شاعری ورثے میں ملی۔ ان کی والدہ خود شاعرہ تھیں۔ ان کے ماموں مولانا ظفر علی خان ایک نامور صحافی اور شاعر۔ یوں گھر کا ماحول بھی ان کی فطری صلاحیتوں کو نکھارنے کا سبب بنا۔ آپ کے گیت آج بھی زبان زد عام ہیں۔ آپ کی نظروں نے سمجھا۔ جھمکا گرا رے بریلی کے بازار میں۔ تو جہاں جہاں چلے گا میرا سایہ ساتھ ہوگا۔ تو جہاں جہاں چلے گا میرا سایہ ساتھ ہوگا۔ تو جہاں جہاں چلے گا۔ تقریباً 20 سالہ فلمی سفر میں 75 فلمیں اور 450 سے زائد گیت، یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں۔ آج ہم ان کی ایک مزاحیہ اور طنزیہ نظم آخری گالی پر بات کریں گے۔ یہ نظم دراصل ایک شوق مکالمہ ہے، جہاں ایک لڑکی ایک ضدی عاشق کو ہلکے مگر کاٹدار انداز میں جواب دیتی ہے۔ پھر وہی چھیڑیں پیار کی باتیں، آپ نہیں باز آئیں گے۔ پھر وہی چھیڑیں پیار کی باتیں، آپ نہیں باز آئیں گے۔ دیکھیں ہم اٹھ کر چل دیں گے، آپ نہیں گر جائیں گے۔ قوس قزح چولہے میں جائے کالی گھٹا کو آگ لگے۔ قوس قزح چولہے میں جائے کالی گھٹا کو آگ لگے۔ کیا ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، آپ ہمیں دکھلائیں گے۔ آنکھیں ہماری اچھی ہیں تو آپ کو ان سے کیا مطلب۔ آنکھیں ہماری اچھی ہیں تو آپ کو ان سے کیا مطلب۔ جیسی بھی ہیں اب آپ ان کے پیچھے ہی پڑ جائیں گے۔ بری بری نظریں چہرے پہ ڈال رہے ہیں، اف توبہ۔ بری بری نظریں چہرے پہ ڈال رہے ہیں، اف توبہ۔ ہم اپنے دونوں گالوں کو جا کے ابھی دھوائیں گے۔ اتنے لمبے لمبے خط ہم کیسے پڑھیں، ہائے اللہ۔ اتنے لمبے لمبے خط ہم کیسے پڑھیں، ہائے اللہ۔ جب بھی آئیں گے ساتھ اپنے کوئی مصیبت لائیں گے۔ ہم پر آپ نے نظمیں لکھ دیں، اس پر بھی ہم خاموش رہے۔ ہم پر آپ نے نظمیں لکھ دیں، اس پر بھی ہم خاموش رہے۔ نظموں کے بعد آپ تو ہم پر نثر بھی اب چپکائیں گے۔ یہ جھمکے یہ سینڈ یہ نظمیں عشق کا سب ساز و سامان۔ یہ جھمکے یہ سینڈ یہ نظمیں عشق کا سب ساز و سامان۔ اب واپس لے جائیں صاحب، بس میں نہیں ہم آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں شہر میں ہوں گی 900 لڑکیاں کم سے کم۔ ہم کہتے ہیں شہر میں ہوں گی 900 لڑکیاں کم سے کم۔ یہ کیا ضد ہے، پیار کی مالا ہم ہی کو پہنائیں گے۔ کر لیجئے رضیہ سے محبت، ہم پر کیجئے نظر کرم۔ کر لیجئے رضیہ سے محبت، ہم پر کیجئے نظر کرم۔ وہ بیچاری پھنس جائے گی، ہم اس کو سمجھائیں گے۔ قسمت بھی اچھی خاصی ہے، اس سے لڑا لیجئے آنکھیں۔
عظمت بھی اچھی خاصی ہے، اس سے لڑا لیجیے آنکھیں۔ آپ اس بندی کی خاطر کب تک زحمت فرمائیں گے؟ خالص صاحب آتے ہیں تو کیسے کہیں ہم مت آؤ؟ خالص صاحب آتے ہیں تو کیسے کہیں ہم مت آؤ؟ آتے ہیں تو ہم کیوں روکیں، کھا تو نہیں وہ جائیں گے؟ دیکھیں ہاتھ لگایا تو ہم ڈر کر شور مچا دیں گے۔ دیکھیں ہاتھ لگایا تو ہم ڈر کر شور مچا دیں گے۔ امی ابا پھپھو خالہ دوڑ کے سب آ جائیں گے۔ پہلے ہم کو بہن کہا، اب فکر ہمیں سے شادی کی۔ پہلے ہم کو بہن کہا، اب فکر ہمیں سے شادی کی۔ یہ بھی نہ سوچا بہن سے شادی کر کے کیا کہلائیں گے۔ یہ بھی نہ سوچا بہن سے شادی کر کے کیا کہلائیں گے، کیا کہلائیں گے۔ تجزیہ: یہ نظم صرف مزاح نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے ایک رویے پر طنز ہے۔ یک طرفہ محبت، ضدی عاشق اور لڑکی کی بے بسی کو مزاح میں بدل دینا۔ ہر شعر میں ایک چٹکی ہے مگر آخری شعر اصل وار ہے۔ آخری شعر کی وضاحت یہاں شاعر نے ایک بڑی سماجی منافقت کو بے نقاب کیا ہے۔ پہلے بہن کہنا، پھر اسی سے محبت اور شادی کی خواہش، یعنی رشتوں کے الفاظ کو بدلنا آسان مگر ان کی منطق نہیں بدلتی۔ یہی اس نظم کی اصل آخری گالی ہے، جو گالی نہیں بلکہ ایک لطیف مگر گہری چوٹ ہے۔ صنفی نکتہ: یہ نظم دلچسپ اس لیے بھی ہے کہ اس میں ردیف اور قافیہ غزل جیسے ہیں مگر تسلسل کنٹینیوٹی نظم کا ہے، اس لیے اسے غزلیہ نظم کہنا زیادہ درست ہوگا۔ اردو ادب کا حسن یہی ہے جہاں مزاح میں بھی معنی کی گہرائی چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنے قیمتی وقت کو دینے کا شکریہ۔ آواز پیشکش سراج الدین۔